ناصر الدین تمران سلطان شہاب الدین غوری کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ملتان اور اچ دونوں شہروں کے جو حالات اس نے دیکھے تھے وہ اس نے سلطان سے بیان کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایبا کے نہر والا چلے جانے کی پوری داستان بھی سلطان سے کہہ ڈالی تھی۔ ملتان اور اچ کے پورے حالات جاننے کے بعد سلطان شہاب الدین نے چند روز تک اپنے لشکر کی تیاریوں میں صرف کیے۔ اس کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور ملتان اور اچ پر حملہ آور ہونے کے لیے اس نے بڑی تیزی اور برق رفتاری سے پیش قدمی شروع کی تھی۔ دوسری طرف ملتان کے کرامتیوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ سلطان شہاب الدین غوری ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے ملتان کا رخ کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے سلطان کی آمد سے پہلے اپنا ایک بہت بڑا لشکر استوار کر لیا تھا۔ یہ لشکر تعداد میں اس قدر تھا کہ سلطان شہاب الدین کے لشکر سے بھی کئی گنا بڑا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری جب اپنے لشکر کے ساتھ ملتان کے نواح میں پہنچا تو کرامتی اپنے لشکر کے ساتھ شہاب الدین غوری کی راہ روک کھڑے ہوئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ شہاب الدین غوری کو ملتان کے قریب تک نہ جانے دیں۔ اس طرح دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آپس میں ٹکرانے کے لیے اپنی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ کرامتی شاید سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کے سفر کی تھکاوٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ جو ہی سلطان شہاب الدین ان کے سامنے آیا، انہوں نے خم ٹھونک کر سلطان کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے لشکر کے اندر انہوں نے بڑے بڑے طبل، نفریاں اور دوسرے لہو کو گرم کرنے والے آلات موسیقی بجوا دیے تھے۔ سلطان شہاب الدین نے بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کر لیں۔ لشکر کے وسطی حصے میں سلطان شہاب الدین غوری خود رہا، اپنے ساتھ اس نے قطب الدین ایبک کو رکھا۔ دائیں پہلو پر حسین خرمیل کو متعین کیا گیا، جبکہ بائیں پہلو کا کماندار علی کو مقرر کیا گیا تھا، اور ان دونوں کے ماتحت کچھ دوسرے سالار بھی رکھے گئے۔ حملہ آور ہونے کی ابتدا کرامتیوں نے کی۔ شاید وہ اپنے لشکر کی کثرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان پر ضرب لگا کر اپنے لشکریوں کا حوصلہ بلند رکھنے کا تہیہ کر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ پھر وہ سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کی طاقت کا منظر بنتے، آندھیوں کے جھکڑوں، موت کے سندیسے بنتے، ریت کے بگولوں، حشر سامانیوں، عداوت کی آگ کھڑی کرتی رقیبوں کی رکابت اور ظلم کی داستانیں رقم کرتی حریفوں کی حرافت کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ دوسری طرف جس وقت کرامتی سلطان شہاب الدین کے لشکر پر حملہ آور ہوئے، اس وقت سلطان، اس کے سالاروں اور لشکریوں نے ہواؤں کی شاہزوری، بادلوں کی گھن گرج کی طرح تکبیریں بلند کیں۔ اس کے بعد سلطان، اس کے سالار لشکری بھی بدن کی تہوں تک کو ادھیڑ دینے والی آگ کی لپٹوں کی طرح دشمن پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے سے ملتان کے نواح میں حشر انگیزیاں برپا ہو چکی تھیں۔ میدان جنگ کے اندر موت کے پیغام جسموں کو ان کی تنظیم سے خالی کرنے لگے تھے۔ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے دلیر قضاء کا شکار موت کا صید ہونے لگے تھے۔ نگاہوں میں اضطراب، چہروں پر سوز عتاب بڑھنے لگا تھا۔ شروع میں کرامتیوں نے سلطان شہاب الدین اور اس کے لشکریوں کے لیے شر کی شکن بن کر ان پر جانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب سلطان شہاب الدین اور اس کے لشکریوں نے کرامتیوں پر ضرب لگانی شروع کی، تب کرامتی اپنی ساری کارروائیوں، ساری تدبیروں اور ساری جرأت مندی کو بھول گئے۔ اب انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ شہاب الدین کو پسپا کرنا یا اس پر قابو پانا ان کے بس کا روگ نہیں، لہٰذا ان میں ایک طرح کی مایوسی پھیلنے لگی۔ اس کے بعد جب سلطان شہاب الدین اور اس کے لشکری کرامتیوں کی اگلی صفوں کو بالکل کاٹنے کے بعد پچھلی صفوں کی تنظیم بھی تباہ و برباد کرنے لگے، تب کرامتیوں کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے کاروان حیرت میں بکھرے بے سکون سوالات کسی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کی مزید جنگ کے بعد کرامتیوں کو سلطان شہاب الدین کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب کرامتیوں کی مزید بدبختی کی ابتدا ہوئی۔ ان کا ارادہ تھا کہ سلطان شہاب الدین کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ملتان شہر میں محصور ہو جائیں گے اور اپنی طاقت و قوت کو پھر یکجا کر کے مقابلہ کریں گے، ساتھ ہی بیرونی قوتوں سے بھی سلطان کے خلاف مدد حاصل کریں گے۔
اس طرح سلطان شہاب الدین کو اپنی سرزمینوں سے نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شہر کی طرف بھاگتے ہوئے وہ پچھتا بھی رہے تھے کہ انہوں نے کیوں صرف اپنی طاقت اور قوت اور تعداد پر گھمنڈ اور بھروسہ کیا، کیوں نہ اپنے حلیفوں کو سلطان شہاب الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے دعوت دی۔ اب تو وقت گزر چکا تھا اور ان کی مزید بدبختی اس طرح ہوئی کہ جب وہ میدان جنگ سے شکست اٹھا کر بھاگے اور شہر میں محصور ہونا چاہا، سلطان شہاب الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہو گیا۔ سلطان شہاب الدین نے ایک بار پھر شہر کے اندر داخل ہو کر مسلح کرامتیوں کا قتل عام کیا۔ اس شہر کو اس نے شرپسندوں سے بالکل پاک کر دیا۔ اس طرح ملتان کو سلطان شہاب الدین نے فتح کر لیا تھا۔ سلطان شہاب الدین نے چند روز تک ملتان میں قیام رکھا۔ اس دوران اس نے شہر کی تنظیم اور اس کے نظم و نسق پر دھیان دیا۔ اس کے بعد اس نے لشکر کے مختلف حصے کر کے انہیں مختلف سالاروں میں تقسیم کیا اور ملتان کے گرد و نواح میں جو کرامتیوں کے گھر تھے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں بھی نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اس طرح سلطان شہاب الدین ہندوستان میں اپنی پہلی کارروائی کے طور پر ملتان کو فتح کرنے اور اس کے گرد و نواح میں کرامتیوں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ راجکماری کمار دیوی اور ایبا ایک روز شام سے کچھ پہلے گھڑ سواری کے لیے نہروالا سے نکلے۔ شہر کے اطراف میں جو کھلے میدان تھے کچھ دیر وہاں اپنے گھوڑے دوڑاتے رہے، پھر اچانک اپنے گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے ایک جگہ ایبا نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روک دیا۔ اس موقع پر کمار دیوی اس کے قریب آئی۔ بڑی ہمدردی اور بڑی محبت سے اس نے اس کی طرف دیکھا، پھر چہرے پر تبسم بکھیرتے ہوئے کہنے لگی، کیا بات ہوئی؟ تم نے گھوڑے کیوں روک دیے؟ لگتا ہے تم تھک گئے۔ اگر ایسا ہے تو پھر چلو واپس چلتے ہیں۔ ایبا نے پہلے نفی میں گردن ہلائی۔ کچھ دیر وہ غور سے کمار دیوی کی طرف دیکھتا رہا۔ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کمار دیوی کسی قدر سنجیدہ ہو گئی اور پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آج مجھے اس قدر غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تمہارے دیکھنے کا انداز ایسے ہے جیسے تم مجھے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہو۔ کیا بات ہے؟ کیا تمہیں مجھ سے کوئی گلہ، کوئی شکوہ ہے؟ ایبا مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں راجکماری، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہتے کہتے اس لیے رک گیا تھا کہ شاید تم میری وہ بات ہی نہ مانو۔ اس بنا پر جو میں کہنا چاہتا تھا وہ میں نہیں کہہ پایا۔ کمار دیوی مسکرائی اور کہنے لگی، ایبا مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم کوئی کام مجھے کرنے کے لیے کہو اور میں نہ کروں؟ تم نے کبھی مجھے آزمایا تو ہوتا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ کہو تم کہنا کیا چاہتے تھے؟ ایبا نے پہلے اپنے سامنے مغرب کی سمت کھلے میدانوں کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا، کمار دیوی، میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں اور تم گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کریں، یا مغرب کی طرف جانے والے کھلے میدانوں کی طرف اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے رہیں اور اس کے بعد واپس لوٹیں گے۔ کمار دیوی جواب میں مسکرائی اور کہنے لگی، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں اچھی گھڑ سوار ہوں یا تم، تو میں یہ تم پر پہلے ہی واضح کر دوں کہ میں پہلے ہی تسلیم کر لیتی ہوں کہ تم مجھ سے اچھے گھڑ سوار ہو۔ ایسا کر کے میں تمہیں زحمت سے بچانا چاہتی ہوں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ تم صرف تیغ زنی اور تیر اندازی میں ہی مجھ سے اچھے ہنرمند نہیں، بلکہ گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم دونوں گھڑ دوڑ کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس دوران میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تم گھڑ دوڑ میں بھی مجھ سے اچھے ہو۔ ایبا اس موقع پر کچھ پریشان تھا۔ جو بات وہ بنانا چاہتا تھا شاید وہ بن نہ رہی تھی۔ دوبارہ اس نے کمار دیوی کو مخاطب کیا، کمار دیوی، میرے کہنے کا مطلب گھڑ دوڑ میں تمہیں نیچا دکھانا نہیں ہے۔ اس سے میرا ویسے ہی آج جی چاہ رہا تھا کہ دونوں مل کر لمبی دوڑ کریں۔ کمار دیوی مزید اس کے قریب آئی اور پھر بڑے پیارے انداز میں اپنا گداز ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر کہنے لگی، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہارا جی چاہ رہا ہے کہ لمبی گھڑ دوڑ کریں تو یوں ہی صحیح، چلو میں تمہارا ساتھ دیتی ہوں۔ کمار دیوی کے ان الفاظ پر ایبا خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا،
پھر تیار ہو جاؤ۔ کمار دیوی نے اپنے گھوڑے کی باگیں سنبھال لی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی اور مغرب کی سمت سرپٹ دوڑا دیا۔ دونوں کچھ دیر تک مغرب کی طرف اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے رہے۔ پھر ایک جگہ جا کر جہاں زمین ناہموار تھی، کمار دیوی نے اپنے گھوڑے کو روک لیا، جبکہ ایبا اسی طرح اپنے گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگائے سرپٹ دوڑائے جا رہا تھا۔ اس موقع پر ایک جگہ رک کر اور چلا کر کمار دیوی نے ایبا کو رکنے کے لیے کہا، لیکن ایبا نہ اس کے چلانے پکارنے اور آواز دینے پر کان دھر رہا تھا اور نہ ہی اپنے گھوڑے کو وہ روک رہا تھا۔ ایڑ پر ایڑ لگائے وہ اپنے گھوڑے کو مغرب کی سمت سرپٹ دوڑائے جا رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر کمار دیوی پریشان ہو گئی تھی۔ اب وہ اتنی دور جا چکا تھا کہ وہ اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی دیر تک ایبا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ تب راج کماری کمار دیوی نے اندازہ لگایا کہ گھڑ دوڑ کا بہانہ کر کے ایبا وہاں سے بھاگ کر اپنی سرزمینوں کو واپس جانا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے من میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ ایبا نے اسے دھوکہ دے دیا ہے۔ گھڑ دوڑ کا بہانہ اس نے صرف اس سے اپنی جان چھڑانے اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش میں کیا ہے۔ ایبا کی بدقسمتی کہ اسے یہ خبر نہ تھی کہ جب اسے راج مندر کے بڑے پروہت نے کمار دیوی اور ایبا کے رشتے پر اعتراض کیا تھا، وہ کمار دیوی سے راج مندر میں سوگند لی تھی کہ جب تک ایبا ان کا دھرم اختیار نہیں کرے گا تب تک راج کماری کی شادی اس سے نہیں کرائی جائے گی۔ تب سے نہر والا کے راجہ بھیم دیو نے ایبا کی حفاظت کے لیے اپنے کچھ مسلح جوان مقرر کر دیے تھے، اور کمار دیوی اور ایبا جب بھی شام کے وقت گھڑ دوڑ کے لیے نکلتے تو ان کی حفاظت کے لیے وہ مسلح جوان ان کے دائیں بائیں ان کی نظروں سے اوجھل رہ کر ان کی حفاظت ضرور کرتے تھے۔ اس موقع پر جب ایبا بھاگ کھڑا ہوا تب وہ مسلح جوان جو ان دونوں کی حفاظت پر رہتے تھے وہ اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے ایبا کے تعاقب میں لگ گئے۔ ایبا اب اپنے سیاہ رنگ کے توانا گھوڑے کو سرپٹ دوڑائے جا رہا تھا۔ گھوڑا آندھی اور طوفان کی طرح اس شاہراہ پر بھاگ رہا تھا جو نیر والا سے اچ کی طرف جاتی تھی۔ تعقب کرنے والوں نے پہلے یہ سمجھا تھا کہ راج کماری اور ایبا دونوں نے گھڑ دوڑ لگائی ہے۔ راج کماری نے تھک کر اپنا گھوڑا روک لیا ہے، جبکہ ایبا ابھی گھڑ دوڑ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن جب ایبا لگاتار اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا رہا اور بار بار مڑ کر پیچھے بھی دیکھ لیتا، تب انہوں نے بھی اندازہ لگایا کہ ایبا اب گھڑ دوڑ نہیں کر رہا بلکہ وہ نیروالا سے بھاگنے کے چکر میں ہے۔ تعقب کرنے والے سورج غروب ہونے تک اس کے پیچھے پیچھے رہے۔ اپنے سامنے انہوں نے ایبا پر نگاہ رکھی تھی۔ پھر انہوں نے اچانک کوئی فیصلہ کیا۔ جس قدر مسلح جوان تھے انہوں نے اپنے آپ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ایک ایبا کے تعقب میں ہی لگا رہا، دوسرے حصے نے شاہراہ سے ہٹ کر دائیں جانب ہوتے ہوئے ایک کاوا کاٹا۔ شاید وہ کسی مختصر راستے سے ایبا کی راہ روکنا چاہتے تھے۔ ایبا بھی گھڑ دوڑ میں ماہر تھا۔ پھر وہ یہ بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کے پیچھے کچھ گھڑ سوار تعاقب میں لگ چکے ہیں اور اسے پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ اسے خبر نہ تھی کہ یہ لوگ ہر روز اس کی حفاظت کے لیے اس کے آس پاس رہتے تھے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ کمار دیوی نے اپنے مسلح جوانوں کو اس کے تعاقب میں لگا دیا ہے۔ اس بنا پر وہ اپنے گھوڑے کو مہمیز پر مہمیز لگائے سرپٹ دوڑا رہا تھا، جبکہ گھوڑا بھی اس کے جواب میں نتنے پھڑپھڑاتا آندھی اور طوفان کی طرح اس کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ آدھی رات تک ایبا تعقب کرنے والوں کے ہاتھ نہ لگا۔ اس دوران دائیں جانب سے جو مختصر راستہ کاٹتے ہوئے اس کے آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی کافی فاصلوں کو سمیٹ چکے تھے۔ وہ رات چاندنی تھی۔ ایبا کی بدقسمتی کہ جس وقت آدھی رات کے قریب وہ اپنے گھوڑے کو چاندنی رات میں سرپٹ دوڑا رہا تھا، اس وقت اس کا گھوڑا شاہراہ کے اس حصے پر سرپٹ دوڑ رہا تھا جہاں شاہراہ ایک لمبے ریگستان میں سے گزرتی ہوئی ریت کے اونچے اونچے ٹیلوں سے گزرتی تھی۔ انہی ٹیلوں کے اندر سے ایک موقع پر شاہراہ خم کھاتی ہوئی دائیں جانب مڑ رہی تھی۔ وہاں اچانک ایک ٹیلے کے قریب ایبا کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گھوڑا زمین پر گر گیا اور پلٹیاں کھاتا ہوا ایک ٹیلے کے اوپر جا گرا۔ جب تک ایبا اٹھتا اس وقت تک گھوڑا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
رات کی سنسانیوں میں اب تعاقب کرنے والے بھی نزدیک آ گئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور نتنے پھڑپھڑانے کی آوازیں سنی جا سکتی تھیں۔ گھوڑے نے بھی اس کیفیت کو بھانپ لیا تھا، لہٰذا اب ایبا اپنی جگہ سے اٹھ کر گھوڑے کی طرف گیا تو گھوڑا آگے جانے کے بجائے واپس بھاگ کھڑا ہوا۔ ایبا گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ گھوڑا سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ ایبا گھوڑے کو پکڑنے کے چکر میں ہی تھا کہ اس کی پشت کی طرف سے وہ سوار پہنچ گئے جو مختصر راستہ کاٹتے ہوئے وہاں آ گئے تھے۔ سامنے کی طرف سے بھی سوار آ گئے۔ آخر انہوں نے ایبا کو پکڑ لیا۔ دوسری طرف کمار دیوی اکیلی راج محل میں داخل ہوئی۔ اس وقت بھیم دیو، رانی راج کنول اور کمار دیوی کا بھائی رام دیو محل کے کھلے صحن میں ہی کھڑے تھے۔ شاید وہ کمار دیوی اور ایبا کے یوں دیر کے آنے کی وجہ سے کچھ پریشان تھے، انتظار کر رہے تھے۔ ان تینوں کے پاس آ کر کمار دیوی اپنے گھوڑے سے ایک چھلانگ لگا کر اتری۔ اتنی دیر تک راج محل کا ایک خادم بھاگتا ہوا بڑھا اور راج کماری کے گھوڑے کو پکڑ کر استبل کی طرف لے گیا۔ پاؤں پٹکتی ہوئی اور بے پناہ غصے کا اظہار کرتی ہوئی وہ اپنی ماتا پتا اور بھائی کی طرف بڑھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے وہ تینوں کسی قدر پریشان اور بے چین ہو گئے تھے۔ آخر بھیم دیو نے راج کماری کمار دیوی کو مخاطب کیا، بیٹی کیا بات ہے؟ تم اکیلی آئی ہو، ایبا کو کہاں چھوڑ آئی ہو؟ تمہاری حالت سے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آج تم نے ایبا سے جھگڑا کیا ہے، پر تمہارا مزاج بڑا برہم ہے۔ میں دیکھتا ہوں تمہارے خوبصورت چہرے پر غضب کے آثار بھی ہیں۔ کیا ہوا بیٹے؟ کیا اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو تمہیں ناگوار گزری؟ کیا اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جو تمہارے لیے ناپسندیدگی کا باعث بنی؟ بیٹی کیا تم نے ایبا سے کوئی برا سلوک تو نہیں کیا؟ یہاں تک کہنے کے بعد بھیم دیو رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، کمار دیوی میری بچی، ایبا سے ایسا سلوک کرنے سے پہلے دو باتوں کو ذہن میں رکھا کرنا۔ پہلی یہ کہ وہ تمہارا منگیتر ہے، ایسا منگیتر جو جنگی ہتھیاروں کو استعمال کرنے میں ہنرمندی رکھتا ہے۔ پھر یہ کہ تم اسے پسند بھی کرتی ہو، اس سے محبت کرتی ہو، اس بنا پر اس کے جذبات کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ان علاقوں میں اجنبی ہے، اس ناطے سے ہمارے ہاں ایک معزز مہمان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی بیٹے تجھے اس کے جذبات کا احساس ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ تم اس کی بے عزتی کر کے اسے کہہ آئی ہو کہ وہ راج محل کی طرف نہ آئے۔ جب تک بھیم دیو بولتا رہا کمار دیوی اپنی جگہ پر کھڑی ہو کر منہ بسورتی رہی، غصے کا اظہار کرتی رہی۔ بھیم دیو جب خاموش ہوا تب اس نے ایبا کے بھاگنے کی ساری تفصیل کہہ دی۔ کمار دیوی کے اس انکشاف پر بھیم دیو، راج کنول اور رام دیو تینوں دھنگ رہ گئے۔ اس پر راج کنول نے کمار دیوی کو مخاطب کیا، بیٹی وہ کیوں بھاگا؟ اسے یہاں کیا کوئی تکلیف تھی؟ کیا تو نے اس سے کوئی برا سلوک کیا؟ بیٹی آخر اس کے بھاگنے کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی نے کہا، اس کے بھاگنے کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنے جن علاقوں کی طرف سے وہ آیا تھا ادھر ہی واپس جانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اسے میری ذات سے کوئی دلچسپی نہ تھی، نہ اسے مجھ سے محبت تھی، نہ چاہت، نہ پیار۔ ماتا ایسا لڑکا جسے مجھ سے محبت نہ ہو، جس کے دل میں ذرا بھر بھی میری چاہت نہ ہو، وہ میرے پریم کو ٹھکرا کر جانا چاہتا ہو اور مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو، آخر میں اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا کیوں پسند کروں؟ اگر وہ پکڑا نہ گیا تو میں جانوں گی میری اس سے کوئی بات ہی نہ ہوئی تھی۔ یہاں سے دفع ہوا، میری نگاہوں سے دور ہوا۔ اگر اس کا تعاقب کرنے والے مسلح جوانوں نے اسے پکڑ لیا تو میں اس کا وہ حشر کروں گی کہ نہر والا شہر بھی اسے دیکھ کر عبرت پکڑے گا۔ ماتا میرا یہ فیصلہ ہے کہ اب میں اسے جیون کا ساتھی نہیں بناؤں گی۔ جس لڑکے کو میری ذات سے دلچسپی نہیں، جس کو میرے شریر سے محبت نہیں، جس نے میرے پریم کی قدر نہیں کی، میں اگر اس کی جیون ساتھی بن بھی گئی تو آنے والے دنوں میں وہ میری کیا قدر کرے گا؟ لہٰذا اگر ہمارے مسلح جوان اسے پکڑ کر لاتے ہیں تو اس راج محل میں اس کی حیثیت میرے منگیتر کی نہیں بلکہ ایک غلام کی ہوگی۔ وہ غلام تھا اور اب میں اسے غلام بنا کر ہی اس محل میں رکھوں گی۔ میری آپ تینوں سے التجا ہے کہ میں اس سے جو سلوک کروں آپ مجھ سے کوئی باز پرس نہ کیجیے، نہ مجھے باز رہنے کے لیے کہیے گا۔
اس کے ساتھ ہی کمار دیوی غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی۔ اگلے روز صبح سویرے راج محل کے اندر ایبا کے آنے کا ایک شور مچ گیا۔ جو مسلح جوان اس کو پکڑ کر لائے وہ اسے راج محل کے کھلے صحن میں لائے۔ تب راج محل سے کمار دیوی، بھیم دیو، رام دیو اور راج کمل باہر نکل آئے تھے۔ راج محل کے خدام بھی ایک طرف جمع ہو گئے تھے۔ اس موقع پر کمار دیوی کے غصے اور اس کی غضبناکی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جو مسلح جوان ایبا کو پکڑ کر لائے تھے وہ اپنے گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے انتہائی پریشانی کی حالت میں ایبا کھڑا تھا۔ راج کماری کمار دیوی اس سے ذرا فاصلے پر رک کر تھوڑی دیر تک اسے غور سے دیکھتی رہی، پھر بڑے غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی آگے بڑھی اور لگاتار 2 بھرپور تمانچے اس کے منہ پر دے مارے۔ کمار دیوی کی اس حرکت پر بھیم دیو، راج کمل اور رام دیو تینوں شرمسار سے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ انہوں نے کمار دیوی کی اس حرکت کو سخت ناپسند کیا ہے، لیکن اس موقع پر وہ بول نہ سکے۔ پھر راج کماری چند قدم پیچھے ہٹی اور ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تو نے میرے شریر، میری آتما کو پامال، میرے امکان کی حدود کو پار کیا ہے۔ میں تجھے اپنی خواہشوں، اپنی امیدوں اور اپنی آشاؤں کا آدرش بنانا چاہتی تھی۔ میں نے تیری عظمت کو کوثاروں جیسا بلند لے جانا چاہا، لیکن تو ذلت و پستی کی خاک ثابت ہوا۔ تو نے یہاں سے بھاگ کر یہ ثابت کیا ہے کہ تجھے مجھ سے کوئی چاہت، کوئی غرض و غایت، کوئی الفت نہیں۔ نہ تو مجھے پسند کرتا ہے، نہ ہی تو چاہتا ہے۔ میں تیرے ساتھ اپنی منگنی اور سگائی کے رشتے کو منقطع کرتی ہوں۔ ہم نے تجھے اس راج محل میں راج کماروں کی طرح رہنے کی آسائشیں مہیا کی تھیں، لیکن تو نے ثابت کیا ہے کہ تو غلام ہی ہے، ایسی آسائشوں کے قابل نہیں۔ اب میں آتشی آندھی، ضمیر کی پستی اور جبر کا ادھیاؤ بن کر تیری روح، تیرے ارادوں کو ذلت و پستی کا شکار کروں گی۔ راج محل کے اطراف میں جو راج محل کے خدام کے لیے کمرے بنے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک حصے میں تیری رہائش ہوگی۔ اب تو اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن اسی راج محل میں ایک غلام کی حیثیت سے گزارے گا، اور یہ دن ایک راج کماری کو دھوکہ دینے کی وجہ سے تیرے لیے عبرت خیزی کے دن ہوں گے۔ اب میں نے تیرے لیے وہ بندوبست کیا ہے، تو بھاگنا بھی چاہے تو یہاں سے نہیں بھاگ پائے گا۔ اس کے ساتھ ہی قریب ہی کھڑے ایک خادم کو راج کماری نے اشارہ کیا۔ وہ اشارہ پا کر ایک طرف بھاگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک لمبی موٹی زنجیر تھی جس سے ہاتھیوں کو باندھا جاتا تھا۔ وہ خادم جب زنجیر لے کر قریب آیا تو کڑکتی ہوئی آواز میں راج کماری نے اسے مخاطب کیا، یہ زنجیر جیسا کہ میں نے تمہیں سمجھایا ہے اسے پہنا دو، اور اس کو وہ کمرہ دکھاؤ جس کے اندر آج کے بعد اس کا قیام ہوگا۔ راج محل کا وہ خادم آگے بڑھا۔ زنجیر کی جس طرف کڑیاں تھیں وہ کڑیاں اس نے اس کی بائیں ٹانگ کے گرد گھما کر اس کے اندر ایک تالا لگا دیا، اور زنجیر کی دوسری طرف لوہے کا ایک بھاری وزنی حلقہ تھا جو چلنے میں دشواری پیش کر سکتا تھا۔ جب اس خادم نے ایبا کو وہ بھاری برکم زنجیر پہنا دی، تب وہ خادم ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں تمہاری رہائش گاہ بتاتا ہوں۔ ایبا منہ سے کچھ نہ بولا، چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ خادم اسے لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اندر فرش پر ایک معمولی سا بستر لگا ہوا تھا۔ کمرہ کوئی خاص بڑا نہ تھا، چھوٹا سا تھا، بمشکل 2 مسہریاں اس میں آ سکتی تھیں۔ بیچ میں ایک دروازہ تھا اور وہ دروازہ ایک دوسرے کمرے میں کھلتا تھا۔ پہلا کمرہ دکھانے کے بعد وہ خادم اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ دوسرے کمرے کی سامنے والی دیوار میں بھی دروازہ تھا۔ خادم اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہارے رہنے کے لیے یہی 2 کمرے مختص کیے گئے ہیں۔ پہلے کمرے میں طہارت خانہ بھی ہے، وہاں تمہیں ضرورت کا پانی ملے گا۔ اس کمرے میں تمہارا کھانا، ضرورت کی اشیاء ہم پہنچاتے رہیں گے، اور راج کماری نے ہمیں یہی ہدایات جاری کی ہیں۔ اب چونکہ تمہارے پاؤں میں زنجیر ڈال دی گئی ہے، راج کماری کا یہ بھی حکم ہے کہ تم راج محل کے علاوہ باہر شہر اور بازار میں بھی گھوم پھر سکتے ہو۔ خادم جب دونوں کمرے ایبا کو دکھا چکا تب اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، اب میرے ساتھ آؤ، کمرے میں نے تمہیں دکھا دیے ہیں۔ راج کماری کا یہی حکم تھا کہ تمہیں تمہاری رہائش کے دونوں کمرے دکھا کر واپس لایا جائے۔
اس کے بعد ایبا چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا، پھر اس جگہ رکا جہاں پہلے کھڑا تھا۔ بھیم دیو، راج کمل اور رام دیو بڑی ہمدردی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر جو مسلح جوان وہاں کھڑے تھے انہیں مخاطب کر کے کمار دیوی نے کہا، تم سب جا سکتے ہو، تم نے اس غلام کو پکڑنے کا بہترین کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کے لیے تم انعام کے حقدار ہو اور تمہارا انعام تم تک پہنچ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مسلح جوان وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد کمار دیوی نے ایبا کو مخاطب کیا، تمہارے پاؤں میں وہ زنجیر ڈال دی گئی ہے جو ہم ہاتھیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے شکاری جب شیر کا شکار کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہاتھی پر بیٹھ کر نکلتے ہیں۔ جو زنجیر تمہیں پہنائی گئی ہے یہ زنجیر ہاتھی اپنی سونڈ میں تھام لیتے ہیں، اور جب شیر قریب آتا ہے تو سدائے ہوئے یہ ہاتھی یہی زنجیر گھما کر شیر کو مارتے ہیں اور شیر کا شکار کرتے ہیں۔ ہم نے تمہیں یہ زنجیر پہنا کر شیر سے لومڑی میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہاں سے بھاگ کر تم نے نہ صرف میری ذات کی نفی کی ہے بلکہ اپنی عزت کو بھی خاک میں ملا دیا ہے۔ یہ تمہارے بھاگنے کی پہلی واردات ہے، اس بنا پر تمہیں زندہ رکھا گیا ہے۔ اب بھاگنے کی کوشش کی تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور قتل کر دیے جاؤ گے۔ ایبا اب تک بالکل چپ اور خاموش تھا، لیکن اس بار جب اپنی گفتگو ختم کر کے کمار دیوی خاموش ہوئی تب اس کی چھاتی تن گئی اور جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، کمار دیوی، یہ قتل کی دھمکی کسی اور کو دینا۔ میرا نام ایبا ہے، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ موت سے وہ شخص ڈرے جس نے اپنے جیون کے تعیشات جمع کر رکھے ہوں۔ یہاں میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، وہاں مجھے موت اور قضا کا بھی کوئی ڈر نہیں۔ اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ میں تمہاری دھمکی سے ڈر جاؤں گا، خوف زدہ ہو جاؤں گا، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ایبا کی اس گفتگو کو کمار دیوی نے سخت ناپسند کیا۔ اس کا چہرہ غصے میں سر ہو گیا تھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنا خنجر نکالا، آگے بڑھی اور دھمکی آمیز انداز میں اس نے ایبا کو مخاطب کیا، تمہاری زبان کیسے کھل گئی؟ ایک تو تم غلطی پر ہو اور آگے سے بولتے ہو، اب اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا تو میں اپنا خنجر تمہارے پیٹ میں گھوم دوں گی۔ اس پر ایبا تن گیا، اپنے آپ کو آگے کیا اور بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے خالی دھمکی نہ دو، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، مارو خنجر، میں دیکھتا ہوں کیسے تم خنجر مار سکتی ہو۔ کمار دیوی مزید برہم ہو گئی۔ آگے بڑھ کر اس نے خنجر والا ہاتھ بلند کیا تھا کہ ایبا نے جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، کسی کو یوں خنجر مار دینا آسان نہیں ہے، مار کر دیکھو۔ راج کماری کسمسا کر رہ گئی، دل ملائی تھی، ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن چھڑا نہ سکی۔ اس کے بعد اس نے بائیں ہاتھ کے لگاتار کئی تمانچے ایبا کے منہ پر دے مارے۔ تم نے میرا بازو پکڑنے کی جسارت کیسے کی؟ پہلے جو تم نے میرے شریر کو چھوا تھا تو تمہیں میرا منگیتر مقرر کیا گیا تھا۔ تم نے مقابلہ جیتا تھا اور مقابلہ جیتنے کی وجہ سے تم میرے شریر کو ہاتھ لگانے کے مجاز تھے۔ اب جب کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ نہیں اور میری تمہاری سگائی بھی ختم ہو چکی ہے تو تم نے کیسے جسارت کی کہ میرا بازو پکڑو؟ اس موقع پر بھیم دیو اور رام دیو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ وہ دونوں کے بیچ میں حائل ہو کر برمی کا اظہار کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر بھیم دیو نے راج کماری کو مخاطب کیا، کمار دیوی، ایک بیٹی کی حیثیت سے اب تک ہم نے تمہیں بہت برداشت کیا ہے، پہلے اپنا خنجر میان میں ڈالو اور پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو جاؤ۔ کمار دیوی نے چپ چاپ اپنا خنجر میان میں ڈالا اور چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس دوران رام دیو ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایبا میرے بھائی، وہ اس وقت غصے میں ہے، چپ رہو، جاؤ اپنے کمرے میں چلے جاؤ، دیکھو حالات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، فکر مند نہ ہونا۔ اس کے ساتھ ہی ایبا وہاں سے مڑا اور جو کمرے اس کی رہائش کے لیے مختص کیے گئے تھے ان کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد پھر بھیم دیو نے راج کماری کمار دیوی کو مخاطب کیا، بیٹی، تو نے اس لڑکے کے ساتھ سخت زیادتی کی ہے۔ اگر وہ یہاں سے بھاگا تھا تو اس کے بھاگنے کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ جب وہ واپس آیا تو کیا تو نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں سے کیوں بھاگا؟ پہلے اسے اپنی صفائی کا موقع دینا چاہیے تھا، اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اسے یہاں کوئی تکلیف تو نہیں۔